السلام علیکم دوستو، آج ہم کچھ ذکر کریں گے پاکستان چین تعلقات کا۔ اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ حال ہی میں ایک بہت بڑا انیشیٹو شروع ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈسٹری ایجوکیشن کوآپریشن انیشیٹو، اور اس حوالے سے بہت سارے پاکستانی تعلیمی اداروں نے، ووکیشنل ٹریننگ کے اداروں نے معاہدے کیے ہیں چین کے وزارتوں کے ساتھ، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے چین خاص طور پہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ ہمیں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر شی جن پنگ نے ایک بین الاقوامی امن کے لیے ایک گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے نام سے ایک تصور پیش کیا ہے کہ کس طرح موجودہ بڑے کشیدہ حالات میں، بین الاقوامی کشیدہ حالات میں تمام ممالک کو اپنی جو رساکشی ہے مفادات کی، اس کو بالائے طاق رکھ کے باہمی تعاون کے ذریعے کوشش کریں دنیا میں امن کی اور ترقی کی راہ ہموار کرنے کی۔ اس کے لیے آج ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ کو، اور ان کے ساتھ ساتھ حسن داؤد بٹ صاحب کو، جو کہ پڑھاتے بھی ہیں، اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اور چین کے پہ بھی، چینی سے متعلق معاملات پہ بھی ان کی گہری نظر ہے، کیونکہ جو امور تھے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ان کا تعلق اسپیشل اکنامک زونز کے ساتھ بھی تھا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو نغمانہ، آپ بتائیے گا، آپ جب سفیر تھیں چین میں، بلکہ اس سے پہلے آپ چین پہ کام کیا، یہ جو خصوصی ابھی انیشیٹو شروع ہوا ہے انڈسٹری ایجوکیشن کوآپریشن انیشیٹو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سے دونوں ملکوں کو حاصل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔ آئی تھنک یہ بہت ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے، جس میں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو آج کل یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو اب آگے چل کے نوکریوں کی ضرورت ہوگی، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ کیونکہ دیکھیے، کوئی بھی ملک، آپ یورپ کا لے لیں یا اور کسی خطے کا لے لیں، وہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ سٹرونگ نہ ہو۔ کیونکہ ملکوں کو صرف ماسٹرز اسٹوڈنٹس کی تو ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ہر چیز کی، خاص طور پہ جب آپ نے اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل سبجیکٹس پہ کوالیفائڈ لوگ ہوں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع ہوا تو اس کے بھی تو کچھ بنیادی مقاصد تھے، کیونکہ اس کا مقصد صرف کچھ سڑکیں بنانا اور بجلی گھر بنانا تو نہیں تھا۔ اوور آل بڑا ایک آبجیکٹیو کیا تھا اس کا؟ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ بڑا آبجیکٹیو تو ایک ہی تھا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اور جب تک کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی، چاہے وہ انرجی میں ہے، چاہے انفراسٹرکچر میں ہے، اور چاہے انڈسٹری میں ہے، تو اس کے بغیر کوئی قوم بھی دوسرے کے سر پہ تو نہیں آگے ترقی کر سکتی۔ اور ہمیں جو بھی ہمارے پچھلے 40 سال میں حالات رہے ہیں خطے کی میں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کی وجہ سے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن پہ اس پہ کافی فرق پڑا تھا۔ تو اب کوریڈورز تو الحمدللہ بن ہی گئے ہیں، انرجی کے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنا ٹائم لائن مکمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب انرجی ہو جائے، کوریڈورز بن جائیں، تو انڈسٹریل ری لوکیشن ہو، جس کے لیے یہ SEZs جو ہے بنائے گئے تھے۔ چلیں چین سے کچھ ماہر انجینئرز بھی آ کے اس کو انسٹال کرنے میں ہماری مدد کر دیں گے، لیکن انڈسٹری کو چلانا بھی ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ چینی مین پاور آ کے تو نہیں چلائے گی، اور اگر چینی مین پاور آ کے چلائے گی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو کانسیپٹ یہی تھا کہ یوتھ کو جابس ملیں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ملک میں صرف ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات، ایم اے سوشل سٹڈیز نکالتے رہیں گے تو اس سے تو جاب نہیں ملیں گے، نہ ملک کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیشہ سے سوچ یہ تھی کہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ری اورینٹ کریں
اور ہمارے پاس کچھ اس طرح کے اس طرف جائیں کہ جی جو فیوچر میں جابس جن ایریاز میں کریٹ ہوں گے وہ ایجوکیشن ہم بچوں کو انکریج کریں کہ وہ سبجیکٹس لینا شروع کریں جو اس کے فیوچر میں جاب کیپیسٹی ہو. تو اس لیے یہ کافی عرصے سے چین سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا بھی بڑا اچھا نیفٹیک کا ادارہ ہے جو ووکیشنل ٹریننگ دیتا ہے, لیکن چائنا کا بہت اسٹیبلشڈ سسٹم ہے, وہ یونیورسٹیز سے بھی لنکڈ ہے اور وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی جو ان کی ہیں ان کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے. سارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کو اور اپنی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کو اس طرح ان کے ساتھ مطلب کورس شیئرنگ, اور جیسے اب آپ ایگزامس دیتے ہیں سینے کیمبرج کا دیتے ہیں, او لیولز اے لیولز کا دیتے ہیں, تو وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا. اب حسان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چونکہ یہ اسپیشل زون سے متعلق تھے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رہے, بحیثیت مجموعی بھی پاکستان کے اوپر آپ کی نظر رہی کہ 2015 کے بعد سے ہم نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کی. تو آپ بتائیں کہ عملی طور پہ کیا ہم بہت پیچھے رہے ان مقاصد سے جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے, جو ٹیکنیکل ورکرز ہمیں تیار کرنے چاہیے تھے, کس حد تک ہم اس پہ کام کر سکیں ہیں؟ بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک کہ آج کی جو ڈسکشن ہے اور یہ جو ایم او یو اور جو الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ, اٹ کی ناٹ ہیپن ایٹ اے بیٹر ٹائم, جب کہ ہمارا ہیومن ریسورس ان ٹرمز آف ڈویڈنڈ اس طرح ہم اچیو نہیں کر پا رہے جیسے. جو دوسرا میرے ساتھ میری ایک آبزرویشن ہے اور وہ اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ ہم ایم او یوز تو کافی کرتے ہیں, اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جب سی پیک کو ان اٹس انسیپشن ٹائم 2013 میں وین آئی واز ان دی منسٹری آف پلاننگ ایز ہیڈ آف دا سی پیک پروجیکٹ, تو وہاں پر ہم نے ایک بہت ہی ود دی سپورٹ آف ایچ ای سی ہم نے 2 پلانز بنائے تھے. ایک کا نام تھا کنسورشیم آف بزنس اسکول, جس میں ہمارے ٹاپ 10 بزنس اسکول اور ان کے ٹاپ 5 بزنس اسکولس کو آپس میں کنسورشیم بنانا تھا, اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی شنگھائی کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا. اب اس کو 10 سال ہو گئے. سملرلی ایچ ای سی نے ود دی سپورٹ آف منسٹری آف پلاننگ اینڈ آف کورس دی چائنیز ایمبیسی اینڈ دیئر ادر اسٹیک ہولڈرز ایک ایچ ای آئیز جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی الائنس بنایا تھا, اور اس کے 2 بہت بڑے ایونٹس بھی ہوئے تھے. ایک اسلام آباد میں ہوتا ایئر یونیورسٹی میں, سملرلی بیجنگ کے اندر ہوا تھا, میم نغمانہ اس کو کافی فالو اپ کرتے. مائی پرابلم از کہ اس وقت تو بہت زیادہ فین فیئر ہوتا ہے, لیکن جب اس کی اور ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی ہیں, لیکن جب آگے جاتے ہیں تو پھر اس کی ٹرو مینیفیسٹیشن نہیں ہوتی. ایک میری یہ آبزرویشن ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ آئی وش دس ول ناٹ ہیپن دس ٹائم, ہمارا برک اینڈ مارٹر کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے. ہمارا ہارڈ جو سکلز ہیں یا ہارڈ انفراسٹرکچر ہے اس کی طرف ہوتا ہے, جو سافٹ انفراسٹرکچر ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. لیکن فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ کووڈ نے ویدر وی وانٹیڈ اور ناٹ, کووڈ نے انشور کیا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن, آن لائن ٹریننگ, آن لائن کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جا سکیں, جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. آئی تھنک وی آر آلریڈی 10 years لیٹ, بٹ ہمیں کووڈ نے مجبور کیا کہ شاید ہم اس طرف جائیں. اور تو آئی تھنک اس کی جو آسان اسپیکٹ ہے, اور اس کے اندر میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے یا ایم او یو ہوا ہے, اس میں یہ تھا کہ سم آف دی ٹریننگ ول ہیپن ان پاکستان, دی ریسٹ ہاف ان چائنا, اور اس کے اندر ایجوکیشن بھی امبیڈڈ ہوگی. اب آپ 2013 سے لے کے آج تک, اور آپ تو خود خبروں سے منسلک رہتے ہیں, آپ جتنی بھی خبریں اٹھائیں, جتنی بھی ایس سی سی کے ماڈل اٹھائیں, اور ہم نے جب کنسیشنل ایگریمنٹ کیا تھا کے پی کے اندر یا انڈسٹریل کارپوریشن کا پارٹ تھا, اسی لیے انڈسٹریل کارپوریشن کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ تھا اس کے اندر ہم نے نیفٹیک کو ڈالا تھا. حالانکہ نیفٹیک تو ایجوکیشن کا ہے, اس کا انڈسٹری سے ڈائریکٹلی وہ تعلق نہیں ہے ایٹ اے جوائنٹ ورکنگ گروپ, لیکن اس کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پروجیکٹ پورا لے کے جایا جائے اور اس میں ان کو آپس میں امبیڈ کیا جائے کیریکولم وائز بھی. اور ایک بہت مفصل اسٹڈی ہوئی تھی کہ کون کون سے فرام میری ٹائم سیکٹر, ایون ٹگ آپریٹرز, کرین آپریٹرز, کس طرح کے ڈگرز ہمیں چاہیے, بالکل ہارڈ کور
جو ورک ہوتا ہے، اور ہم نے تھر کے جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا، کیسے ویمن امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن ہم لا سکتے ہیں. بٹ میرے خیال میں کہ آئی تھنک وی آر اسٹل اباؤٹ 1 to 2 years behind. I mean modest in what I'm saying. امید کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس مرتبہ عمل درآمد کریں گے. نغمانہ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یوتھ بینک، کہ نوجوانوں کو ہمیں تربیت دینی چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان میں ویسے بھی نوجوان آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو جس طرح امریکہ نے کوشش کی فل برائٹ اسکالرشپس اور پتہ نہیں کس کس نام سے وہ اسکالرشپ پاکستانیوں کو دیتے رہے، ان کی تعداد کئی ہزار میں پہنچ گئی، اور وہ اپنا اس انداز میں ایک حلقہ اثر پھر بناتے ہیں متعلقہ ملک میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے ابھی یہ جو تازہ ترین انڈسٹری کوآپریشن انیشیٹو جو ہے اس کے ذریعے ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ نوجوانوں کو پہ اثر انداز ہوا جائے، نہ صرف ان کو تعلیم دی جائے بلکہ جو چینی طرز زندگی ہے وہاں پہ جس انداز میں کاروبار ہوتا ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کے آدھے کویسچن سے تو ایگری کرتی ہوں، آدھے سے نہیں کرتی ہوں. اس کی سیاسی وجوہات کی وجہ نہیں میں اس کی آپ کو وجوہات بتا دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بات چل رہی تھی کہ ایک یوتھ بینک جو ہے وہ بنایا جائے، اسی لیے یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا تھا کہ ان کے ساتھ ہم وہ کریں، کورس شیئرنگ بھی کریں، اور ان کے سرٹیفکیٹس اگر ان کی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ایشو کریں گی تو وہ پوری دنیا میں بھی جاب کر سکتے ہیں، یہاں بھی جاب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ باقی ملکوں کے بھی ووکیشنل ٹریننگ جو ماڈلز ہیں انہیں اسٹڈی کیا جائے، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے. اس میں جرمن ماڈل ایک بہت اچھا ماڈل ہے جو کہ آپ کو 10ویں کے بعد ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے ہیں جو انڈسٹریز کے ساتھ لنکڈ ہے، اور یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ابھی آگے لے کے جس کو چلا جا رہا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں ہائر ایجوکیشن کرنے میں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور باقی ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں ود اے پروویزو کہ ووکیشنل ٹریننگ کے دوران انہیں مطلب سیلری بھی ملے گی، اور جس انڈسٹری کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے وہاں انہیں جاب بھی ملے گا. اور اگر وہ 2-4 سال کے بعد دوبارہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آ سکتے ہیں تو یونیورسٹیز انہیں دوبارہ وہاں رکھ لیں گی. اور دنیا میں اب یہی ماڈل چل رہا ہے. چین کی آپ نے بات کی تو دیکھیں چین میں آلریڈی مجھے یاد ہے جب یہ اسکالرشپس کا ہم 2004 میں بلکہ 2003 اکتوبر میں ہم نے 5000 اسکالرشپ ایچ ای سی نے دی تھیں جو پی ایچ ڈی لیول پہ لوگ وہاں گئے تھے. اس کے بعد جو چینی آپ کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہے ہیں تو آج کم سے کم 30,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چین میں چینی اسکالرشپس پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جو چائنا دنیا کو اسکالرشپ دیتا ہے اس میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے. تو یہاں تک تو میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ اب انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ سارا سی پیک کا ہے ہی کیپیسٹی بلڈنگ. تو اور اگر یوتھ کو جو امپلائمنٹ نہیں ملے گی اور آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر وہ تو فیلئر ہوگا سی پیک کا. اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ کس انداز سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، تو دیکھیے چین کا یہ ماڈل ہی نہیں ہے. نہ وہ کسی کے اوپر اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنے پولیٹیکل آئیڈیاز کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی لیے دیکھیں چین میں اور فارمر سوویت یونین میں یہی فرق تھا کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پروپیگیٹ کر کے اس کو باہر دوسروں کے اوپر نہیں تھوپنا چاہتے. لیکن ہاں یہ یہاں تک بالکل درست ہے کہ چینیوں کو ہم ایمیولیٹ کر سکتے ہیں ان کے ورک ایتھکس کے اوپر، ان کے سسٹمز کے اوپر، ان کی جو ایک بہت زیادہ فوکس ہے میرٹوکریسی کے اوپر کہ جی ہر چیز جو ہے وہ میرٹ پہ ہوگی، اینڈ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے لیے مواقع آگے کھلتے چلے جائیں گے. اور آنیسٹی ہے، آف پرپز ہے، ڈیڈیکیشن ہے، یہ چیزیں ہاں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. وقت کی قدر ہے جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. افسوس کی بات نہیں آسان کہ ہم ابھی بھی فیوچر ٹینس میں مستقبل میں بات کر رہے ہیں کہ ہم چین سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، چین سے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. خود مجھے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. میں 2015 سے ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ چینیوں کی جو
خلوص نیت ہے, ان کی جو امداد ہے, اس کو آپ ٹیسٹ نہ کریں, ان کے صبر کو ٹیسٹ نہ کریں. تو آپ چونکہ بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں, تو کیا پاکستان کی جو افسرشاہی ہے, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, ان میں اتنی ذہنی صلاحیت ہے کہ وہ جو چیلنجز اب جڑے ہوئے ہیں سی پیک کے ساتھ والے جڑے ہوئے پروجیکٹس کے ساتھ, اور یہ جو تازہ ترین انیشیٹو آیا ہے کہ کس طرح وہ تعلیم کے ذریعے, ٹیکنیکل ٹریننگ کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو ہنر دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے لوگوں میں کئی کیپیسٹی ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ وہ جلد از جلد ارجنسی کی بنیاد پہ اس کام پہ عمل درآمد کروائیں. جی, اٹس اے ویری گڈ کویشچن سر. ایک تو یہ کہ جو چائنیز ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو آنسر دینے کی کوشش کروں. جو چائنیز کا امپلیمنٹیشن ماڈل ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی انیشیٹو کا ہو سر, اس کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں. پہلا ٹیئر ہوتا ہے سوسائٹی اینڈ کلچر کا, سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے سر گورنمنٹ کا, اور تھرڈ ٹیئر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر, انٹرپرائزز اور اکیڈیمیا کا. ہمارا شاید تھوڑا سا جو اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, تھوڑا سا ریورس آرڈر میں ہے. ہم ہر جگہ پہ پہلے گورنمنٹ کو لے کر آتے ہیں. آئی تھنک ایک نیچرل فلو ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ نے جو میرے ساتھ پرابلم تھی سی پیک پروجیکٹس میں بھی اور رشا کئی میں ایکسپلیسٹلی, وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی ہیومن ریسورس ہے اس کی پروڈکٹیوٹی ان اے کراس کلچرل انوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی. اکیلے آپ اگر پاکستانی کام کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, دیٹس ویلڈ, بٹ جیسے ہی کوئی آپ کے پاس کسی اور نیشنلٹی کا, ہارڈ ورکنگ نیشن کا آتا ہے, چاہے وہ چائنیز ہو یا ملیشین ہو, ٹرک ہو, وہاں پر پاکستانیز جو ہے ان کی نالج, ان کی کیپیسٹی چیلنج ہوتی. تو آئی تھنک ہیومن ریسورس وائز تو ہمیں اس کی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سوری آپ کو قطع کلامی معاف, لیکن آپ ہی نے ایک کانفرنس میں آئی تھنک فگرز دیے تھے جب یہ کمپیریزن کیا تھا, تو مجھے یاد ہے, اف آئی ایم رانگ تو کریکٹ می, کہ ملیشینس کی اگر جاپنیز کی سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے تو ملیشینس کی شاید ان کی نسبت 10% ہے, اور پاکستانیوں کی ملیشینس سے بھی 10% ہے آگے. تو جو اگر آپ انڈیویجولی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم اتنے پروڈکٹیو نہیں ہیں, اور وہ اتنے پروڈکٹیو ہم اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی ہے میٹرک کرو, بی اے کرو. آپ نے انہیں ٹیکنیکل فیلڈز میں ٹرین کر کے ان کو وہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا کہ جی یہ کوئی کمتر تعلیم نہیں ہے, اس سے آپ بہت اٹس اے ویری ریسپیکٹیبل تھنگ کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں, آپ کسی بھی ایم اے بی اے سے کم نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایک وہ سائیکلوجیکل بلاکیڈ آ گیا ہے, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو میٹرک لیول سے ہی ری اورینٹ کریں ٹورڈز ڈیولپمنٹ, اور اس کی جو فیوچر پروجیکشنز ہیں کہ جی آپ کو یہ بچہ جو آج پیدا ہو کے پہلی کلاس میں گیا ہے, جب یہ 20 سال کے بعد نکلے گا تو اس کو کس فیلڈ میں ہم کھپت اس کی ہو سکتی ہے. تو جب تک یہ ساری آپ ری اورینٹ نہیں کریں گے اور سب کو ساتھ لے کے ایک آپ اسٹریٹجک پلان نہیں بنائیں گے کہ آپ اپنی یوتھ کی پروجیکشنز کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے, آپ نے کس طرح اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے کافی فوکس اور کام کی ضرورت ہے. اس میں یہ پہلا قدم ہے. اس کے لیے ہمیں 18ویں ترمیم کا بھی غور کرنا ہوگا. میں آپ کے جو کویشچن تھا اس کا آنسر دینا چاہوں گا بیوروکریسی وائز. آئی تھنک لیٹس ناٹ جسٹ فوکس آن بیوروکریسی, پبلک سیکٹر کو ہم ٹوٹل, کیونکہ ہماری جو اکیڈیمیا ہے جو پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹیڈ ہے, نیف ٹیکس ہیں, ٹیفٹا ہے, آئی تھنک کہ وہ بھی ایک جگہ پہ رک گئے ہیں. جس طرح ایولیوشن آ رہی ہے, جس طرح انڈسٹریل ریولوشن, آپ کے ریسنٹ انڈسٹریل ریولوشن, اے آئی, بلاک چین, آپ کو ہم بات بہت کرتے ہیں اس پہ, لیکن ایکچولی اس کی اینڈ پلیز آپ جسٹ ریممبر کہ آپ کی جو اربن سینٹرز کے ایچ ای آئیز ہیں, اسکولز ہیں, وہ پورا پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ہمارے رورل سیکٹرز کے اندر. دوسرا پھر یہ ان میں فرق بھی بہت ہے دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں. اچھا, دوسرا یہ ہم نے اور بہت بڑی غلطی کی, اور دیٹ از پرہیپس اے مسٹیک آن دا پولیٹیکل فرنٹ. آئی ول آنسر یور کویشچن اباؤٹ بیوروکریسی, بٹ اس کو سمجھ کے پھر ہم اس کی طرف جائیں. ہم نے ایک نیا ماڈل بنا لیا سر, اور ماڈل یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاؤن میں, کسی بھی شہر میں جلسہ کرنا ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی وہاں پہ اناؤنس کرنی ہے اور ایک انڈسٹریل زون آپ نے اناؤنس کرنا ہے. یہ آئی تھنک اس کلچر سے بھی ہمیں باہر نکل جائے. اگر اب اتنا ہی ضروری ہے اناؤنس کرنا تو ہم ووکیشنل سینٹر اناؤنس کر دیں تاکہ وہاں پر
سے اگر وہاں کا جو مین ریسورس ہے انڈاؤمنٹ ایگریکلچر ہے تو پھر ہم ایگریکلچر پہ فوکس کر سکیں. اگر مائننگ ہے اس ایریا میں کے پی کے نارتھ میں یا سندھ میں کسی جگہ تو ان پہ فوکس کر سکیں. اچھا پھر جو ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان, آئی تھنک آل ڈیولپنگ کنٹریز, وہاں پہ ناولٹی جو ہے سر وہ ایک قرض ہے. نیا آئیڈیا جو ہے اس کو سمجھنے میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ نیا نہیں رہتا. اور کیونکہ وہ ویسے ہی پہلے باہر بیسٹ پریکٹسز کے بعد آیا ہوتا ہے, یہاں پر ہم تیسرا یہ سر کہ ہم سمجھتے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس لیے وہاں پر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, وہ آپ بیوروکریٹس ہی لگا دیں, پبلک سیکٹر کے لوگ لگا دیں, بٹ ایوری ون کین ناٹ کریٹ دی کائنڈ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ ایجوکیشن آلسو. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ون سائز فٹ آل پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ون سائز فٹ آل ڈز ناٹ ورک, اسپیشلی ان انڈسٹری. اگر آپ نے چائنیز انویسٹر سے ڈیل کرنا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جیپنیز انویسٹر سے ڈیل کرنا ہے ڈفرینٹ ہے, سی پیک جو کہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر اب جب ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں بی ٹو بی میں, وہاں پر آپ کے پاس ہیومن ریسورس ٹیلر میڈ ہونی چاہیے ٹو ڈیل ان ود پرائیویٹ سیکٹر بزنسز. ایون آپ کے پاس لینگویجز کے ایکسپرٹس ہوں تاکہ وہ ڈیل کر سکیں, ناٹ جسٹ ایز انٹرپریٹرز بٹ آلسو ایز فیسیلیٹیٹرز. ہمیں فیسیلیٹیشن کا رول کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ہم جب ایکسپو دبئی ہم نے کیا اور وہاں پہ بہت سارے نئے آئیڈیاز تھے, ہائیڈروجن پروجیکٹ کا ایم او یو ہوا, سولرائزیشن آف اسپیشل اکنامک زون کا, اور اس ایکسپو کو ہوئے تک اوور 1.5 ایئر ہو چکا. اب کہیں جا کے ان کی مینیفیسٹیشن ہے, تو وہ جو لیگ آتا ہے اس میں جو انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کافی لوز کرتا ہے. تو آئی تھنک جب ہم بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹ کریں, I mean you can't change the mindset overnight, but what you can do is کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹس آپ لوگوں کو کریں وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. Absolutely. I totally agree. وہ کلچر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اپنے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو کہ تعیناتیاں کرتے ہیں اہم پوسٹوں پہ, تو وہ ہم کیسے تبدیل کریں گے؟ دیکھیں نا, وہ تو پھر آپ کو یو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو واٹ قائد اعظم سیٹ کہ جی میرٹ پہ کام کریں. تو وہ تو چینج ہوگا جب تک آپ اپنا پورا ایک سوسائٹل چینج نہیں لائیں گے, اینڈ یو وونٹ گو بیک ٹو دا بیسکس کہ بھئی ایمانداری سے, دیانتداری سے, اور ایک یہ جو پولیٹیکل آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے, یا آپ کوئی وزیر اعظم ہوتے ہیں یا کوئی وزیر ہوتے ہیں, اور آپ کا جو وہ ہے وہ بھی آپ دیانتداری سے کریں اور میرٹ کو سامنے رکھ کے کریں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق آپ جب تک نہیں لگائیں گے تو وہ مشین جو ہے حکومت کی وہ فلو نہیں کرے گی. لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے, ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے, اور خاص طور پہ ان سروسز میں جن کا بہت زیادہ تعلق لوکل چیزوں سے ہوتا ہے. چلیں ہم اسی بات پہ اس بحث کو سمیٹتے ہیں کہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ, یعنی جب تک ذہن تبدیل نہیں ہوں گے, ورک کلچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے شاید سب سے زیادہ سیاسی اتفاق رائے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ چین جیسے ملک میں تو یہ آسان ہے, ایک پارٹی ہے, اوپر سے حکم آتا ہے تو تمام لوگ لائن میں لگ کے اس پہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ 18ویں ترمیم کے باعث بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ہیں, تو صوبے اور مرکز کے درمیان پھر ایک ہم آہنگی پیدا کرنا سب سے بڑا ہے. اس کے بعد پھر میرٹ کے اوپر تعیناتیاں اور انصاف کرنا, یہ بہت سارے معاملات ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی بہت جلد ہمارے لوگ کوئی سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں جن کے لیے چین کی حکومت نے, چین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہا ہے, لیکن وہ کب تک کھڑا رہے گا شاید وہ بھی بڑی ایک لمیٹڈ سی ونڈو ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ابھی جب تک کام نہیں کریں گے کوئی بھی بیرونی امداد گارنٹیڈ نہیں ہو سکتی.